وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صیام صوم کی جمع ہے۔ صوم کا معنی ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مجامعات سے روزے کی نیت کے ساتھ رکے رہنا، یہ صوم ہے۔ اب دو شرطیں اس میں ہو گئیں، ایک تو مخصوص وقت ہے، دوسرا نیت۔ اب اگر کوئی شخص نیت تو کرے لیکن غروب سے 1 منٹ پہلے افطار کر لے تو روزہ نہ ہوا، کیونکہ وقت پورا نہیں۔ اور دوسرا شخص وقت تو پورا اس میں لگائے لیکن نیت نہ ہو تو اس کا بھی روزہ نہیں۔ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا۔ یہ اصل میں دل جوئی کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی مشقت عام ہو جاتی ہے تو وہ ہلکی اور آسان ہو جاتی ہے۔ جب آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اکیلا اس مشقت میں سے نہیں گزر رہا، بلکہ صرف یہی امت نہیں گزر رہی بلکہ سارے ہی اس مشقت میں سے گزرے ہیں، تو وہ مشقت اٹھانی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس آخری امت تک ساری امتوں پر جیسے نماز فرض رہی ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض رہا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ تعداد اور کیفیات وہی ہوں جو بقیہ امتوں پر تھی۔ ظاہری بات ہے تعداد مختلف رہی ہے، اور روزے کا مفہوم اور روزے کی کیفیات وہ مختلف رہی ہیں، شرائط مختلف رہی ہیں۔ اور اس امت کے اوپر بھی جو روزہ فرض ہوا ہے اس کی مختلف شکلیں بنی ہیں، جو اس کو آگے ذکر کریں گے۔ تو لعلکم تتقون میں روزے کا مقصد بیان فرما دیا کہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، کیونکہ روزے کے اندر بہت ساری حلال چیزوں سے بھی انسان رک جاتا ہے، اور سب کے سامنے ہی نہیں بلکہ علیحدگی میں بھی رکتا ہے۔ تو اس سے انسان کے اندر تقوی والی صفت پیدا ہوگی کہ روزے کی حالت میں جب وہ بچے گا گناہوں سے اور روزے کے خلاف چیزوں سے، تو پھر عام دنوں کے اندر بھی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائیوں میں بھی۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ اور فرمایا کہ ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں جن کے اندر تم لوگوں نے روزہ رکھنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، ایسا بیمار کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھے یا طول اس کے پکڑنے کا خدشہ ہو، او علی سفرین، یا وہ سفر پر ہو، یعنی جو شرعی سفر ہے جس کا 48 میل اندازہ اور پھر 77.5 کلومیٹر جو آج کل کے حساب سے بنتے ہیں، اتنا سفر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں کے اندر اس کی گنتی پوری کر لینی اس کے اوپر لازم ہوگی، کہ ان دنوں میں پھر وہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، اور سفر کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پا رہا تو چھوڑ دے، بقیہ دنوں کے اندر اس کی گنتی یعنی قضا کر لے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک تو یہ مقصد تو فعدۃ من ایام اخر کو یہی ہے کہ قضا بعد میں کر لے۔ اب اس کے مختصر الفاظ تو یہ ہو سکتے تھے نا کہ فعلیہ القضاء، تو اس کے ذمے قضا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ کا انتخاب کیا؟ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں کی گنتی ہے۔ تو یہ زیادہ الفاظ ہیں،
فعلیہ القضاء تھوڑے الفاظ تھے، یعنی ایک مفہوم تھوڑے الفاظ سے بھی ادا ہو سکتا تھا، زیادہ الفاظ سے بھی، یہاں زیادہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ قضا تبھی کرے گا جب بیماری کے بعد صحت کے ایام اس کو مل جائے، اور سفر کے بعد اس کو اقامت کے اتنے ایام ملے کہ وہ ان کے اندر قضا کر سکے، تو تبھی قضا کرے گا نا۔ اگر وہ ایام ہی نہ ملے تو پھر اس کے ذمے قضا بھی نہیں آئے گی، اور فدیہ دینے کا جو حکم ہے وہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو وقت ہی نہ ملا کہ جس کے اندر وہ قضا کر سکے۔ فعدۃ من ایام اخر۔ اور دوسرا اس کے اندر فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو ترتیب ہے روزوں کے فرض ہونے کی، کہ یکم رمضان کو پہلا روزہ فرض ہوا، پھر 2 رمضان کو دوسرا روزہ فرض ہوا، اب مثلاً اس کے پہلے 10 روزے چھوٹ گئے، اب جو قضا کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلا روزہ قضا کرے، پھر دوسرے دن دوسرا روزہ قضا کرے، بلکہ آگے پیچھے بھی گنتی وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی یہ لازم نہیں ہے۔ تو مطلق کیونکہ حکم دے دیا عدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی ہے، بس گنتی پوری کر لے، اس کی قضا وہ ادا ہو جائے گی۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی بیمار بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، تو لیکن ویسے دل نہیں چاہ رہا، تو فدیۃ طعام مسکین، تو ایک مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر دے دیں۔ اور ایک مسکین کا کھانا کتنا یہاں مراد ہے؟ نصف سا، یعنی تقریباً 1.25 کلو گندم، یا اس کی قیمت دے دیں تو یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ یہ حکم ابتدا میں تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو اب میں یہاں وہ بات عرض کرتا ہوں کہ روزے کے اندر کچھ تبدیلیاں کیا ہوئی۔ ابتدائی اسلام کے اندر ہر مہینے کے 3 روزے اور عاشورہ کا روزہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کی فرضیت آئی ان آیات سے، کتب علیکم الصیام، ان آیات سے، تو رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو یہ جو ہر مہینے کے 3 روزے تھے اور عاشورہ کا روزہ، اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ اگر آپ کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن پھر بھی آپ نہیں رکھنا چاہ رہے تو چلو فدیہ دے دو، لیکن فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو اس نفلی کام کو، جو اس خیر کے کام کو کرے گا تو فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی روزہ رکھنا پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم نہیں رکھنا چاہ رہے تو تم فدیہ دے دو۔ لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم آیت سے۔ اس آیت نے حکم دے دیا کہ جس کے اوپر بھی رمضان آ جائے اب اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، البتہ مسافر اور مریض والے جو استثناء تھا وہ اب بھی باقی۔ تو دوسری تبدیلی یہ ہوئی۔ اور تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ ابتدا میں جب کوئی افطار کے بعد سو جاتا تھا، اب اس کو دوبارہ کچھ کھانے پینے کی گنجائش اس کے لیے نہیں بچتی تھی، بلکہ سو جانے کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو چکا ہوتا تھا۔ لیکن پھر وہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس نے اجازت دے دی کہ اب جو رمضان کی راتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، البتہ سحری کا جو وقت ہے اس وقت سحری کھاؤ، سحری کھانے کو سنت قرار دے دیا گیا، اور پھر طلوع صبح صادق سے روزے کی ابتدا کو رکھا گیا۔ تو یہ 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں روزے کے بارے میں، اور یہ ابتدائی حکم تھا جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھ لو پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن تمہیں فدیہ دینے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ تو اب فدیہ صحت مند تو نہیں دے سکتا، البتہ ایسا بیمار کہ جس کی اب صحت یابی کی امیدیں ہی ختم ہو گئیں، یا ایسا برا کہ اب دوبارہ اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے، اتنی جان آ جائے کہ وہ روزہ رکھ سکے، وہ ختم ہو چکی ہے، تو ایسا شیخ فانی اور ایسا مریض، اس کی طرف سے فدیہ کو حکم اب بھی باقی ہے کہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دو۔ ہر ایک روزے کے بدلے میں نصف سا
آدھا سا یعنی کہ 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کر دو تو یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔